جب آپ تربیت کے لیے، تبلیغ کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے تو یہ آپ وہم و گمان سے نکال کر نکلیں کہ سارے ہاتھ چومنے والے ملیں گے آپ، یہ آپ وہم و گمان سے نکال کر بعد پھر تبلیغ کے لیے نکلیں کہ سارے ہاتھ چومنے والے ملیں گے، نہیں، ہاتھ چومنے والے بھی ملیں گے کہ رسول اللہ کے دین کی برکت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں اپنی داڑھی منڈوا لیتا ہوں، سر سے ماما اتار دے تو میری تو ٹکر کی بھی حیثیت نہیں رہے گی۔ اصل میں عزت میری ذات کی نہیں ہے، یہ میرے نبی کے چہرے کی ہے، یہ میرے نبی کی سنت کی ہے، میرے نبی کی سنت کی ہے، میرے نبی کی سنت کی ہے۔ اگر میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں تو گلی کے آوارہ کتے جتنے کی حیثیت میری نہیں ہے، تو معلوم ہو میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں، اصل بات سائیوں کی ایسے ہی۔ تو یار مجھے یہ بتائیں کہ جب امام الانبیاء کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، کبھی طائف کا میدان آتا ہے، کبھی بدر کا مقام آتا ہے، کبھی احد کا مقام آتا ہے، کبھی نماز پڑھتے ہو اونٹ کی کوٹڑیاں پھینکی جا رہی ہیں، تو بھائی تم کون سے پاکیزہ آ گئے ہو جو تمہارے اوپر انگلی نہیں اٹھے گی، تمہیں پتھر نہیں لگیں گے، تمہیں چماٹ نہیں پڑے گی، تمہارا گریباں نہیں پکڑا جائے گا، نہیں، سب کچھ ذہن میں لے کر نکلنا ہے۔ یہ تبلیغ کے لیے اب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو ذہن میں یہ باتیں لا کر پھر آپ نکلیں۔ دوسری بات، جب آپ تبلیغ کے لیے نکلیں گے، حضور کے دین کی بات کرنے کے لیے نکلیں گے، دو باتیں اور بھی ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا اخلاق۔ اخلاص اور اخلاق۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، اس ارادے کے ساتھ کہ اس سے کسی کا بدلہ نہ چاہا جائے۔ میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، اللہ کی رضا ملے گی، آپ سے میں نے بھلائی کا ارادہ دوبارہ نہیں کیا کہ یہ مجھے بدلہ دے دو۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ کام آئے نہ آئے، وہ آپ کو شکریہ بھی ادا نہ کرے زبان سے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ ہاں البتہ جس کے ساتھ ہم نے بھلائی کرنی اس کو بھی تو رسول اللہ نے تربیت کی ہے، فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہم نے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہی ہے، لیکن جس نے بھلائی کی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی بھلائی کا بدلہ نہ چاہے۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف اخبار ہیں۔ قبلہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی مجدد عصر رواں، فنا فی رسول، عاشقوں کی جان، جس کے تقویٰ پر امت گواہ ہے، جس کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، وہ بابا جی فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے نکلے، جب تبلیغ کے لیے نکلے 900 سال چلے کم از کم لگا لیں آپ، فرمایا کہ ہر روزانہ جاتے اللہ کا پیغام پہنچاتے، اے بندو میرے رب کی طرف آ جاؤ، اے بندو میرے رب کی طرف آ جاؤ، دیکھو وہ کتنا قریب ہے، آؤ تو صحیح ذرا، آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ ساگر کو خدا یاد نہیں، ارے آج اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دیکھو، آؤ میرے رب کی طرف، پکارتے محبت خلوص کے ساتھ، لیکن 900 سال میں صرف 80 بندے مسلمان ہوئے، اتنے۔ لیکن بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام نا جب بھی دوبارہ روزانہ صبح کو نکلتے تھے نا تو آپ کا جذبہ کم نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر روزانہ تازہ جذبے کے ساتھ نکلتے تھے۔ یعنی اخلاص یہ ہے تبلیغ کے اندر، جیسے میں نے عرض کی کہ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلیں گے تو آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک، یہ ذہن بنا کر نکلیں کہ سارے ہاتھ چومنے والے نہیں ملیں گے، اعتراض کرنے والے بھی ملیں گے، گریبان پکڑنے والے بھی ملیں گے، پتھر مارنے والے بھی ملیں گے، سب ملیں گے۔ ایک تو یہ ذہن بنا کر نکلنا ہے۔ دوسرا اخلاص۔ اخلاص کیسا؟ نوح علیہ السلام کی 900 سالوں پر بندے سے مسیح مسلمان ہوئے، یعنی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے تو سارے صوفی بن کے اٹھیں یہاں سے، ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے کہ ہم نے حضور کی تعلیمات تک پہنچا دی۔ اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات، بعد میں ہم یہ دعا کریں گے۔ اخلاص تبلیغ کے لیے نوح علیہ السلام نے کیسی پیاری بات، 900 سال میں سیبت مسلمان، لیکن روزانہ نکل کر متعلقہ جذبے کے ساتھ اور فرش ہو کر کہ کوئی بات نہیں ہمارا کام پہنچانا ہے۔ اچھا پھر امام الانبیاء کی تو بات نہیں ہے، عمر تو 63 سال ہے،
40 سال میں اعلان نبوت فرمایا ہے، پیچھے 23 سال. لیکن محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تبلیغ کے دوران، اللہ کے پیغام پہنچانے کے دوران جتنا ستایا گیا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا. جتنی دوسرے نبیوں کو تکلیفیں آئی ہیں سب ایک طرف، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں، تکالیف، مصائب ایک طرف. کیسی بات. تو حضور علیہ السلام نے بھی انداز تبلیغ فرمایا. کبھی طائف کا میدان آ رہا ہے، کبھی طائف میں پتھر آ رہے ہیں حضور کے طرف، کبھی احد کا میدان ہے، کبھی بدر کا مقام ہے، کبھی صفین کا مقام، یعنی مختلف مراحل سے گزرے. اب دیکھیں اخلاص تبلیغ کے اندر، تبلیغ کے اندر اخلاص کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام جلوہ گر ہیں، ان کی تبلیغ فرمائی، ان کو اصلاح فرمائی. تو علیحدہ صحابیات جو ہیں، حضور کی صحابیات عورتیں، وہ پردے میں ذرا علیحدہ تھی، تو چونکہ اس وقت مائک سسٹم تو تھا نہیں، تو سرکار علیہ السلام کی تربیت فرمائی تو حضور علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جیسے صحابیات کو بات کچھ سمجھ نہیں آئی، یعنی وہاں کے بعد یعنی صحیح سے ان کو سمجھ نہیں آئی. تو سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو بات کر دی، اب آپ کی مرضی ہے، سمجھے نہ سمجھے، یا صحابہ کرام اپنی اپنی بیویوں کو سمجھا دیں. نہیں، اخلاص اخلاص اخلاص. تو محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ تمہاری تربیت ہو گئی، جی یا رسول اللہ. فرمایا بیٹھو ذرا میں ان بچے کو بھی سمجھا کے آؤں. سرکار علیہ السلام وہاں گئے، جا کر سرکار علیہ السلام نے وہی گفتگو جو صحابہ کرام کو کی اول سے لے کر آخر تک دوبارہ دوہرا دی. اب بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے الادب المفرد کتاب کے اندر لکھا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. فرمایا کہ سرکار علیہ السلام کوئی ضروری بات فرمانا چاہتے ہیں، جب کوئی تربیت کرنا چاہتے، کوئی ضروری بات سمجھانا چاہتے تو اس کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تاکہ صحیح سے سمجھ آ جائے. کتنی مرتبہ؟ جب ضروری بات کرنی ہوتی، کوئی اہم مسئلہ سمجھانا ہوتا، اس وقت 3 مرتبہ آپ ارشاد فرماتے کہ بیٹا یہ مسئلہ اس طرح، بیٹا یہ مسئلہ اس طرح، بیٹا یہ مسئلہ اس طرح. 3 مرتبہ. شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ تعالی نے بہت بڑے ولی کامل بزرگ، انتہائی جلیل القدر بزرگ سے اپنے وقت میں، اور حضور کے خاتمہ نبوت کے اوپر بھی انہوں نے بڑا پہلے پہ کام کیا. آپ نا جو فقیر ہوتے ہیں نا، اہل اللہ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کے دل بھی حضور کی تربیت کی وجہ سے بڑے نرم ہو جاتے ہیں. یہی تو تبلیغ کے اندر اخلاص ہے. آپ نا جمعہ پڑھایا کرتے تھے تو جمعے میں بیان فرماتے تھے پیر صاحب، پیر شیخ محمد شریف پوری رحمۃ اللہ تعالی. تو آپ کا ایک مرید تھا، وہ ریڈی والا تھا. یہ جو ریڈی آپ لگاتے ہیں، کوئی سبزی والا ہے، کوئی برتنوں والا ہے، کوئی اس طرح چھوٹے موٹے کام بیچارے روزگار کرتے ہیں اس کے حالات. تو اس کو اپنے مرشد سے بڑی محبت تھی، پیر شیخ محمد شریف پوری رحمۃ اللہ تعالی. تو وہ اتنی دور سے نا صبح کو 10 بجے 11 بجے نکل جاتا، میں نے جمعہ اپنے پیر صاحب کے پیچھے پڑھنا ہے. تو ہر جمعہ اپنے مرشد کے پیچھے پڑھتا تھا، پورا بیان سنتا تھا شروع سے لے کر آخر تک. ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ کسی وجہ سے نا تھوڑا سا تاخیر ہو گئی اس کو، تو جب آیا نا تو پیر صاحب نے جمعہ پڑھا کر کہا سنتیں پڑھ لیں، یعنی گفتگو ختم ہو گئی، اور میں نے سنتیں پڑھ لے کر جمعہ پڑھتے. اس نے جمعہ تو پڑھا لیکن روئی جا رہا، روئی جا رہا، روئی جا رہا، آنکھوں میں آنسو جا رہی. تو پھر پیر ہوتا ہے، مرشد تو پھر مرشد ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی شیر محمد شریف پوری جیسا فقیر کامل. تو آپ کو نا جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد پھر ملاقات ہوتی تھی، تو وہ بھی آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. فرمایا سنگیا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی تھی حضور اتنے عرصے تو تھوڑے بچے جمعہ پڑھتا سی تے ریڑھی لانا وا، اتنی دوروں آندا ہوتا سی، آج جمعہ تے میں پڑھ لیا تھوڑے بچے پر تقریر نہیں سن سکی. تے آپ نے فرمایا پھر کیوں ایسے بیٹھ؟ آپ نے پہلے منٹ تو لے کے آخری منٹ تک ساری تقریر دوبارہ سنا دی کندھے بندے. فرمایا کہ اسی تے اللہ کو راضی کرنا چاہے ایک بیٹھے چاہے لاکھ بیٹھے، کی پتا ہو جی لاکھ بندے نے تقریر سنائی کسی نے بھی آسانا ہو جائے کلے ہو جائے. یہ اخلاص ہے. جب آپ میدان عمل میں نکلیں گے تو اخلاص لے کر نکلیں. ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی مانے، ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی اعتراف کرے، نہیں، ہمارا کام اپنے آپ کو منوانا ہی نہیں.
یعنی جب ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلیں گے، رسول اللہ اور اللہ کا پیغام لے کر نکلیں گے، تو یہ نیت نہ لے کر نکلیں گے مجھے مانا جائے، مجھے کچھ مانا جائے، مجھے کوئی علامہ صاحب کہے تو کوئی شیخ الحدیث کہے تو کوئی ہاتھ جو تو کوئی ہاتھ مان کے کھڑا، کچھ بھی نہیں، ہمیں کچھ بھی نہ مانو، اللہ رسول کی تو مانو، صرف یہ سن لو کہ ہم نے آپ تک آپ کے رب کا پیغام پہنچا دیا، ہم نے آپ تک آپ کے نبی کا پیغام پہنچا دیا۔ اب آپ کے دل میں جتنی اہمیت آپ کے رب کی ہوگی، آپ کے دل میں جتنا پیار آپ کے نبی کا ہوگا، آپ اتنی جلدی کہیں گے کہ یار میرے نبی کا پیغام ہے، سبحان اللہ، اور یار سونے کا پیغام ہے، سبحان اللہ، اور یار میرے رب کا ہوگا، اللہ اکبر، میرے رب کا پیغام، سر تسلیم خم ہے، جی تو چاہتا ہے کہ دل نکال کر زمین پر رکھ کر کہیں گے یا اللہ تیرا حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی، یا اللہ میرے نبی کا پیغام آ گیا، سبحان اللہ، میری نسل قربان۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے حضور کا پیار، یہ ہے اخلاص۔ اچھا، اب دوسری بات اخلاص۔ پہلے تبلیغ کے دوران آپ نے یہ ذہن بنا کے رکھنا کہ اذیتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، دوسرا اخلاص ہو، آپ کو چاہا جائے نہ چاہا جائے، سراہا جائے نہ سراہا جائے، مانا جائے نہ مانا جائے، کوئی قبول کرے نہ کرے، اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔ لیکن کام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے نا دیکھا کہ جلوہ گر ہے مسجد میں، یہ بخاری کا اندر روایت ہے، ذرا غور سے سنیے گا، بخاری کا اندر روایت ہے، تو ایک دیہاتی آیا، یہ دیہاتی جو ہوتے نا بڑے سادہ ہوتے تھے، ان کے بڑی رخصت ہوتی تھی، صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم سرکار کے ساتھ کچھ چیز عرض کرنا چاہتے تھے، کچھ پوچھنا چاہتے تھے، تو حیا کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے چپ رہتے تھے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ لیکن یہ جو دیہاتوں سے سائڈوں سے آتے تھے تو تھوڑے سے وہ سیدھی بات کر دیتے تھے، حالانکہ ادب ان کا بھی مطلب ہے، ہم ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے، ہمارا کھاتا گولو جانا ہے، وہ بھی ادب کے قائل ہیں، ہم کروڑوں سال عبادت کر لیں کہ جوتے تک نہیں پہنچ سکتے، وہ سادہ دیہاتی بھی سائڈوں سے آتے ہیں، وہ بھی بڑی شانوں کے بات ہے، جس نے محبوب کا چہرہ دیکھ لیا یار۔ صوفیہ تو جتنی بھی ریاضتیں عبادتیں کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تصفیہ کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، جتنی بھی ریاضتیں کرتے ہیں، وہ کہاں تک پہنچنے کے لیے کرتے ہیں کہ یار آنکھ میٹی کے یار نظر آ جائے، اسی کو تو کرتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، محبوب کا جلوہ دیکھنے کے لیے تو وہ ساری محنتیں کرتے ہیں، وہ تو لوگ ہی بولتے ہیں، ان کو مجاہدے بھی نہیں کرنے پڑتے، سامنے ہر وقت حضور موجود ہے، ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اس لیے عقیدہ اہل سنت کیا ہے کہ ولی جس درجے کا بھی ہو، صحابی کی ابتدار کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اچھا آپ دیکھیں، وہ جو سادہ قسم کے ہوتے تھے نا، تو آ کر ڈائریکٹ سرکار سے سوال کر لیتے تھے، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں، حالانکہ کئی روایتیں ایسی کہ سرکار سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، وہ سامنے سے بھاگا ہوا آیا، دیہاتی صحابی ہوتا ہے وہ بھی آیا، آگے آ کے سرکار کے نا گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اب دوسرے صحابہ کے لیے تو وہی بڑا اوکھا کام ہے، کیوں؟ ادب کی بات ہے، تربیت یافتہ تھے، وہ آتے تھے، وہ جھجکتے نہیں تھے۔ اچھا سرکار تو رحمت اللہ علیہ، سرکار کو رحمت اللہ علیہ، تو سرکار کا کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب وہ آتے تھے نا تو سرکار مسکراتے ہی رہتے، مسکراتے ہی رہتے، فرماتے تھے پوچھ کیا پوچھنا ہے۔ تو صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ جو دیہاتی ہوتے تھے نا، یہ سرکار علیہ السلام کی کوئی بات پوچھے نا تو ہم کہتے ہیں کاش کوئی وہ دیہاتی آ جائے، وہ سرکار سے پوچھ لے، ہمارے اندر دیکھو نہیں۔ تو اسی طرح سرکار مشیر کا جلوہ گر ہے، اور ایک دیہاتی آیا، اس نے نا مسجد کے اندر ایک سائڈ پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بخاری کی روایت، اگر سنیے گا اب سرکار کی کرم نوازی تو دیکھنا یار، اب سرکار کی کرم نوازی دیکھنا، وہ مسجد کے ایک ٹکر پر نا سائڈ پر پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور صحابہ اگر بھاگے پکڑنے کے لیے، تو سرکار نے پکڑ لو، رک جاؤ، کرنے دو اس کو۔ اچھا یہاں پر شارحین نے بات لکھی، انہوں نے کہا کہ سرکار نے منع فرمایا، اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ اگر اس کو پیشاب کرنے سے روک لیا جاتا، تھوڑا سا کر لیا، کرتے کرتے روک لیا تو وہ بیمار ہو جاتا، اس کے مسانے کو مسئلہ بن جاتا، تو سرکار نے فرمایا نہیں، اس کو کر لینے دو، بعد میں پانی بھا کر پاک کر دے گا۔ تو اس نے جب یہ کر دیا نا تو سرکار نے فرمایا اس کو بلاؤ میرے پاس، بلایا، بلا کر پاس بٹھایا، بٹھا کر نا تو فرمایا کہ قدموں میں بٹھا کر ایسے چہرے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا مسجد ان کاموں کے لیے کیا تھا لوگ، مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی، پھر کن کاموں کے لیے ہوتی؟ فرمایا یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔
اللہ کی حفاظت کی جاتی ہے، مسجد کو ناپاکی سے بچایا جاتا ہے، یہاں پر اونچی آواز کرنے سے اس کو بچایا جاتا ہے، سب تربیت فرمائی. کہتا پھر آتا ہے ٹھیک ہے وہ. اچھا ایک اور دیکھیے، معلوم ہوا کہ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلیں گے نا تو پھر سادہ لوگ بھی ملیں گے، وہ سوال کو الجھے ہوئے بھی کریں گے، تو پریشان نہیں ہونا، اس کو جھاڑ کر بھی پھینکنا پیچھے، پیار کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو سمجھانا. ایک بات ہو، عوارف المعارف شریف کے اندر ایک روایت ہے، سرکار علیہ السلام اسی طرح سواری پر جا رہے ہیں، آگے سے پھر آگا دیہاتی آیا، آ کر نا اس نے سرکار کے اونٹنی مبارک کے نا بہار پکڑ کر نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کرے. اب آگے سے ایک اور بات پکی جو بڑی عقل سے اوپر کی ہے، مطلب ہمارے لیے ہم کو بات نہیں کر سکتے نا، لوگوں کے لیے اونچے ہیں، بڑے لوگ بڑیاں کرنا، اسی اپنے اوقات کی رہ سکتے ہیں. صحابہ کرام سبحان اللہ کہنے لگے کہ حضور مجھ کچھ نصیحت کرے لیکن چھوٹی سی یہ ابا نہیں کہہ سکتے کیوں عارض بھائی، لیکن وہ سرکار میں عرض کی حضور مجھے کچھ نصیحت کریں لیکن چھوٹی ہے. سرکار نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سرکار نے اتنی آیت پڑھی تو کہتا بس کیا اور بڑا. حالانکہ سرکار کی بات میں اجازت رہ گیا صحابہ کرام نے دیے ہوئے، لیکن چونکہ دیہاتی پجیا نا تو سرکار پیچھے بیٹھے مسکرائی جا رہے ہاذا فقیہ ہاذا فقیہ ہاذا فقیہ، ایک بہت بڑا سمجھدار. صحابہ کرام ہنسا ہاتھ دے یہ ایڈی ہوئی گل کر گیا سرکار نے ایک مسکرائی جا رہے فرما رہے ہاذا فقیہ، یہ تے سمجھدار ہی بڑا ہے. صحابہ کرام نے حیران ایک نے وہ کام کر گیا جڑا اسی کر نہیں سکتے. دوسری گل یہ ہے بھی سرکار ہے نا اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سمجھدار آج فقیر یا رسول اللہ یہ فقیر کیویں فرمایا فقیر ایویں ہاں بھی جب میں قرآن کی آیت پڑھی نا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ تعالی قیامت کے دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی دیکھے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی دیکھے گا. تو فرمایا جو میرے سامنے میں پڑھی نا یہ پتا چل گیا کہ قیامت والے دن اللہ نے چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں کرنی تھی. میرے سامنے اور چھوٹی سی نیکی کا موقع دیا گا وہ چھٹے گا نہیں. جب چھوٹی سی برائی کا سامنے آئے گی نا کرنے کا موقع آئے گا کہ چھوٹی سی برائی کس گلوں کی کرے گا پتا لگ گیا کہ آپ نے چھوٹی چیز نہیں چھڑی. اللہ سے سمجھدار ہوئے کہ کیسی بات. اچھا یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہوں گی. میں اتنا ہوٹل کوئی کو نہ گیا تو اسے دو دوست بیٹھے آپس میں تو جانتا نہیں کون سے پتا ہوگا بھی تو نام نہیں لینا چاہیے کیونکہ کسی دن رسوائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن گل سمجھانا مقصود ہے. دوست نا ہمیشہ عقل مند ہونا چاہیے، بے وقوفا نے یار دوست نہیں. میں بولنے لگے نا کہ وہ اپنے دوست نے مشورہ دیا تو کہنا چھٹ پڑے یار اور اپنے بخشن سے آنا ماڑی کی گل تو بخش دینا نہیں تو انہیں وڈے وڈے دیکھ کے بھی چھڑ دینا نہیں بخشنا. ایسی گل کی نا تو ہوں پہلے پتہ نہیں کی گل چلتی ہوں بندہ میں 2 منٹ بعد کھڑوتا میں کہا یار میرے گل میں تیری گل تو میں بڑا الجھ گیا میرا تو مسئلہ حل کر تو جی اپنے دوست کو سمجھا رہے ہیں دوست تو دوست کا مختلف ہونا میں کہا تو جی اپنے دوست کو سمجھا رہے ہیں میں پر تیری گل تو الجھ گیا ہوں میرا تو مسئلہ حل کر کہنا جی کی حاصل بھی اور پتہ نہیں یہ بول بھی میں سادہ آدمی حالانکہ کی پتہ یار کون کی ہے. میں کہ مسئلہ یہ ہے جی تو ہی گل کی نا کہ اللہ بخشن تے آیا تو انہیں نیکی تے بھی بخش دینا تے جے نہ بخشیا تو بڑیاں بڑیاں نیکیاں بھی نہیں قبول کرنی. میں کہ اگر یہی قصور ویکھا جائے تو پھر تے جب نیکی کا موقع آؤ چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہو بھائی جان چھوٹے بھائی چھوڑ بچے آج جان کے تو بڑے ہو گئے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اچھا فرمایا میں اور کی بھی نیکی کا موقع آبے پر ساڈے کو اتنا بھی آ جائے کہ اسی ہوں چھڑ دئیے کی پتہ یہ وہی چھوٹی جی نیکی جس تو بخشیا جانا. میں انہیں سوال کیا بھی جی تو چھٹی کھڑا کی پتہ یہی ہوگی جی بخشی جانی سی تو چھڑ دیتی تے جیڑی تو کہنا بھی
بڑے بڑے اعمال بھی ہیں، بڑے بڑے پاپ بھی کیتے ہوں تو انہیں پھر بھی بخش دینا، کی پتا ہوتا یہ وہی پاپ ہو گئے جی میرے تیرے چھترول ہو یہ فیصلہ تو کیویں کرے گا؟ وہ تو وہی مرضی ہے نا، انہیں کی کرنا، لیکن تیرے واسطے کی حکم دیکھو ہاں حدیث سنو، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلم شریف کے اندر کتاب القدر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی نیکی کرتا، ساری زندگی نیکی پڑھائی کرتا، حتیٰ کہ جنت کی ایک بالش قریب ہو جاتا ہے، یعنی اتنا جنت کے قریب ہوگا کہ ہونا مریا تو جنت کی، فرمایا پھر اللہ کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر سرکار نے بات کو صحابہ کرام عرض گزار ہو، سرکار نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی جہنمیوں والے کام کیے، حتیٰ کہ جہنم اس کی ایک بارش قریب رہ گئی، یعنی ہونا مارا تھا جہنم کیا، فرمایا پھر اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے، پھر وہ جنتیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ پاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا